کرمنل کیس کے سٹیجز. ایف آئی آر کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے ایف آئی آر کیس میں کہ تین سٹیجز ہیں. نمبر 1 انویسٹیگیشن کی سٹیج ہے. نمبر 2 انکوائری. نمبر 3 ٹرائل. اس کو میں 1 بائی 1. انویسٹیگیشن، اس کی ڈیفینیشن جو دی گئی ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں سیکشن 4 میں دی گئی ہے، 4(1)L میں، کہ پروسیڈنگ، ایسی پروسیڈنگ جو پولیس کلیکشن آف ایویڈنس کے لیے کرتی ہے. پولیس یا کوئی اور بندہ ادر دین مجسٹریٹ، وہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں فال کرتا ہے. انویسٹیگیشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایف آئی آر ہوتی ہے تو سون آفٹر انویسٹیگیشن والا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. موقع پہ جانا، وہاں نقشہ بنانا، 161 کی سٹیٹمنٹ لینا، 160 کے تحت وٹنسز کو بلانا. اگر گرفتار ہوتا ہے بندہ تو اس کو عدالت میں پیش کرنا، ریمانڈ لینا. ریمانڈ کے اگر جو ہے وہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کا معاملہ ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرنا. مطلب کہ انویسٹیگیشن جو ہے چلان سبمٹ ہونے تک انویسٹیگیشن کا پروسیس جاری رہتا ہے، اور اس میں تمام چیزیں، تمام ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے پولیس جو ہے وہ تگ و دو جو کرتی ہے وہ انویسٹیگیشن ہے، تفتیش ہے. جب چلان سبمٹ ہو جاتا ہے تو تب بھی انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے وہ رکتا نہیں ہے. عموماً جو ہے وہ رک جاتا ہے. بہت کم کیسز میں انویسٹیگیشن جو ہے فردر انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے اور ری انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے. اس پہ جو ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے پی ایل ڈی 2025 لاہور 137 از لارڈشپ مسٹر جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کی، وہ بڑی اہم ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انویسٹیگیشن بعد میں بھی، ٹرائل کے دوران بھی ہو سکتی ہے، فیصلہ ہونے سے پہلے تک انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے ہو سکتا ہے. اس میں ہوا کیا تھا؟ اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک استغاثہ فائل ہو گیا تھا. استغاثے کے دوران یہ میں بتاتا چلوں کہ جو مین کیس ہے آپ کا، ایف آئی آر کا کیس ہے، وہ ڈارمنٹ میں چلا جاتا ہے، رک جاتا ہے. تو استغاثے کا کیس ہے وہ جو چلے گا، اس کی بھی کافی ایکسپلینیشن ہے کیوں چلے گا. تو اس صورت میں انویسٹیگیشن بھی رک جائے گی اور ٹرائل بھی ایف آئی آر کے کیس میں رک جائے گا. لیکن سون آفٹر، اسی ججمنٹ میں آ رہا ہے کہ سون آفٹر اگر فار ایگزامپل کمپلینٹ کیس خارج ہو جاتا ہے تو پراسیکیوٹر ایف آئی آر کیس چلا سکتا ہے. اگر ایکوٹ ہو جاتا ہے تو وہ واپس بھی لے سکتا ہے پراسیکیوٹر کمپلینٹ، اس کو ایف آئی آر کیس. لیکن اگر وہ نہ واپس چلے تو اس پہ بھی ٹرائل ہوگا. اور جب بھی کمپلینٹ کیس رکے گا تو ری انویسٹیگیشن، ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا اس پہ ری انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. یہ ججمنٹ ضرور پڑھیے گا اس پہ ہے، کیونکہ یہ فار اینڈ اگینسٹ ویو تھا. ایک ویو یہ تھا کہ چلان کے بعد جو ہے وہ کوئی تفتیش جو ہے وہ رک جائے گی، مزید تفتیش نہیں ہوگی. اسی میں یہ بتایا گیا ہے. ویسے تو ایک الہی بخش کیس بھی ہے ستی صاحب، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو کمپلینٹ کیس ہے، تو بیسک ججمنٹ تو وہی ہے، نور الہی کیس. اس میں جو 60 کی کوئی ججمنٹ ہے، ہاں، اس میں کہا ہے کہ وہ جو ججمنٹ ہے، وہ جو کمپلینٹ کیس ہے وہ چلے گا اور وہ دوسرا کیس جو ہے وہ ڈارمنٹ ہو جائے. پی ایل ڈی 2025 لاہور 137. اب نیکسٹ سٹیج جو ہے انویسٹیگیشن کے بعد چالان سبمٹ ہو گیا تو انکوائری کی سٹیج ہوگی. جو سیکشن 4 ہے ڈیفینیشن، اس کے مطابق انکوائری جو ہے وہ کرے گا مجسٹریٹ. آپ نے سنا ہوگا کہ ایف آئی آر سے پہلے
پریلیمنری انکوائری کا بھی ایک پولیس نے رواج نکالا ہوا تھا. انکوائری کا کوئی ورڈ جو ہے ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ انکوائری کریں گے کسی سٹیج پہ. انکوائری کرنی ہے تو مجسٹریٹ نے کرنی ہے, اور اس کا وہ ٹائم پیریڈ ہے کہاں تک کرنی ہے. ٹرائل سے پہلے انکوائری کرے گا وہ. جب رپورٹ آئے گی 173 کی تو وہ اس کو جانچے گا کہ کیا جو دعویٰ لگا ہوا ہے وہ صحیح ہے, وہ ڈیلیٹ بھی کر سکتی ہے, کیا کوئی دفعہ ایڈ بھی آنا ہے. اگر اس دوران چارج فریم ہونے سے پہلے کوئی درخواست آ جاتی ہے 249A یا 249A کی آئے گی, ابھی میں اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے, تو وہ انکوائری کی سٹیج پہ ہی اس کو دیکھے گا کہ کیا یہ اس نے ایکوٹ ہونا ہے. اب اسی سٹیج پہ وہ جو ایکیوزڈ ہے اس کو ڈسچارج بھی کر سکتا ہے, اور اس کے بعد وہ اس کو بیل بھی گرانٹ ہوتی ہے اسی سٹیج پہ. یعنی کہ اب یہ سٹیج کہاں تک جائے گی؟ اب جس دن چارج فریم ہوگا نا, ایک بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں, چارج فریمنگ ٹرائل کی سٹیج ہے, لیکن چارج فریم نہ آنا, وہاں ڈسچارج ہو جانا, وہ انکوائری کی سٹیج ابھی تھی. وہ جو ان کو ڈاکومنٹ دے گا ملزم کو سارے, اس کی مطلب اس نے پولیس کی رپورٹ پہ آنکھیں بند نہیں کرنا, اپنی انکوائری کرنی, اپنا کانشیس جوڈیشل مائنڈ بھی کرنا ہے. آگے میں آپ کو اس کو بڑا امپورٹنٹ یہ ہے, اس کو میں بتاؤں گا کہ کیا وہ اس کی کیا پوزیشن ہوگی جو اس کا آرڈر ہوگا اس پہ کوئی ججمنٹس, کیونکہ یہ تو آپ لوگ بور بھی ہو رہے ہیں, یہ بوریت والا ٹاپک ہے. جب ہم پروسیجرل ڈسکشن کریں گے اس میں نہیں آپ بور ہوں گے. اس کا آبجیکٹ کیا ہے اس کا انکوائری کا, کہ فیکچول کنٹروورسی جو ہے فیکچول معاملات میں مجسٹریٹ جو ہے وہ سیٹسفائی ہوگا. جو کینسلیشن رپورٹ آتی ہے وہ بھی انکوائری کا حصہ ہے, اس میں بھی وہ دیکھے گا کہ اس کو ایگری کرنا ہے یا ڈس ایگری کرنا ہے. اگر ایگری کرتا ہے تو وہ ڈسچارج ہو جائے گا ملزم, اگر نہیں ایگری کرتا تو پھر جو ہے پھر آگے چلے گا, تو پھر وہ ٹرائل میں بات چلی جائے گی. اس کے بعد ٹرائل پہ آ جاتے ہیں. جب چارج فریم ہو گیا 242 یا 265D کے تحت سیشن جج جو کرے گا, مجسٹریٹ 242A کے تحت کرے گا. جب چارج فریم ہو گیا تو اب ایویڈنس کی سٹیج آ گئی, پوری ایویڈنس لے گی, پروسیکیوشن کی ایویڈنس لے گی, جو ہے وہ کورٹ, یہ بھی کورٹ کرے گا, ٹرائل بھی کورٹ کرے گی, اور اس پہ جرا ہوگی, فائنلی جو فیصلہ ہوگا یہ ٹرائل کی سٹیج.